جب یزید نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین نے اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر حضرت امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ کل ملا کر 72 لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے۔ کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنے پڑاؤ کو ڈال دیا، مگر یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسائے رسول کہتا ہے کہ انہیں 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت غازی عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور حضرت امام حسین کا یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزیدی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ 1 رات کی پیاس سے ان کا اور بھی زیادہ برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید یہ یزید کی بیعت کو مان لیں گے۔ یہ سن کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت اور دے دی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ رات ڈھلنے لگی اور صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا، بیٹا جاؤ اور اذان دو۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر نے اذان دی۔ اذان کے فوراً بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر یزید کی فوج نے فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین کے قافلے پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کا ایک ساتھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی شہزادہ قاسم شہید ہوئے تو کبھی حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمدار شہید ہوئے، کبھی جناب اون محمد شہید ہوئے تو کبھی ننھے علی اصغر شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں رہا تو حضرت امام حسین اپنی ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور ایک سے دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی حالت میں آپ اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا اٹھو اور اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر امام زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے، پورے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے ہمارے سارے اہل بیت کے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی حضرت امام زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا آپ مجھے اجازت دو، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا بیمار کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم خاندان اہل بیت کے چشمے چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ اگر تم شہید ہو گئے تو میری اولاد آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین زار و قطار رونے لگے۔
اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت پر سوار ہو جاتا تھا۔ میرے نانا میرے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ یا کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں نے کہا، اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ تم علی کے بیٹے ہو، کیونکہ تم علی کے بیٹے ہو۔ دوستوں، یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو؟ اس کی اولاد کو آج تم اس بیابان میدان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستوں، شمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا، حسین کی بات نہ سنو اور اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسی جنگ کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ دوستوں ایک طرف 22,000 یزیدی فوج اور دوسری طرف اکیلے حضرت امام حسین تھے، جن کے اوپر 3 دن سے پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، حضرت امام حسین شیر کی طرح یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگیں، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کی تلوار سے جہنم پہنچنے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار ذوالفقار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے اور دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اے شمر، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے شمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں شمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حرملہ، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ جس کے بعد ہزاروں کی فوج نے ایک ساتھ آپ پر تیر چلائے۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں تو کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینکنا شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر نیچے جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ تیر، نیزے، پتھر، تلواریں اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں امام حسین گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر تشریف لے آئے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی وہ موقع ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ پھر یہ خبر یزید تک پہنچ جائے اور ہمیں انعام ملے۔
اس کے بعد جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگتا ہے اور روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دے دو۔ شمر خنجر لے کر حضرت امام حسین کے قریب میں جاتا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ شمر خنجر کو حضرت امام حسین کی گردن میں رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ شمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے، اور یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما، اے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے،